عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ کون صحابی؟ بولو آپ لوگوں بھی بولو. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس لیے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ بولو کہ صحابی کا نام لینے تو بھی کیا ہوگا؟ تمہارے نام عمل میں لکھ دیں گے اللہ تعالیٰ. تو مدینہ منورہ سے کچھ دور کے حصے میں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک شخص آئے ہیں جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, جن کے چہرے کو دیکھیں تو یہ زمین آسمان یا آسمان کا جو چاند ہے وہ بھی بیکار ہے. کالی کمرے والے ہیں, مدینے کے چاند ہیں. جاؤ ایک ایسے شخص آئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنے تو فوراً اپنی بستی سے نکلے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ تو نبی ہے, آخر الزمان ہے. ایمان قبول کر لیے اور اپنے گھر چلے گئے اور گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں ایمان لے لیا ہوں, ایمان میں آ گیا ہوں, کلمہ پڑھ لیا ہوں, کسی کو نہیں بتایا. بس دل میں اللہ کی یاد کر رہے ہیں, نبی پر درود پڑھ رہے ہیں, محبت بڑھ رہی ہے. تب میں اپنے نبی سے جا کر ملو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملو. تو ایک دن ان کے گھر والوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی کہ بھائی مدینے میں کچھ آئے ہیں, انہوں ہمارے بتوں کو ہے نا بیکار بولتے ہیں, اللہ ایک بولتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. کیا قصہ پوچھنے لگے. اب پوچھنے میں اچانک ایک بات ہوئی تو کیا ہوا, کیا قصہ ہے؟ تو ان کے چچا سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. میں بہت دن سے حضرت عبداللہ ذو البجادین کو نوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے چہرے میرے بدلے محسوس ہوتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے دنیا کے نوجوانوں کو کسی سے عاشق ہو جاتا ہے, کوئی ہو جاتا ہے, کسی کے عشق میں پڑ جاتا ہے تو اکیلا بیٹھے رہتا, چھپ کو میسج کرتے رہتا. مثال دے کر سمجھا رہا ہوں بھائی, کیا بولے تو کہیں چھوڑ دو نا مجھے, میں اکیلا رہتا ہوں کہ میں ان کی یاد میں چھو فنا بیکار ہے. ویسی یاد جو شخص اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے وہ اصلی یاد ہے. جو شخص دنیا کی دوسری عورت کی یاد میں بیٹھا ہے اس کی ایک لمحے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں عذاب لکھتے جائے. یہ الگ ٹاپک ہے, بات میں کریں گے اس کے بارے میں, بعد میں بات کریں گے. پہلے واقعہ سنو. تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ جب سنے تو باہر آ گئے, پوچھنے لگے کیا ہوا. تو چچا سمجھ گئے, چچا بولے کہ بیٹا ذرا جواب, کیا تمہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, کیا ان کے دین کو قبول کر لیے ہیں؟ تو فوراً جواب دیا کہ ہاں قبول کر لیا. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ کر آئے, جھوٹ نہیں بولیں گے. اس کے بعد فوراً بولے ہاں قبول کر لیا. تو چچا پوچھنے لگے اب تیرے پاس دو راستے ہیں. کون سے؟ یہ گھر میں رہنا ہے تو ہمارے دین کو اختیار کر لے, ہمیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں پوجا کر لے. اگر نہیں رہنا ہے تو باہر نکل, محمد کے دین کو قبول کرنا ہے تو باہر نکل. تو میرے دوستوں فیصلہ فوراً کیے کہ میں اب تمہارے دین کو قبول نہیں کروں گا, میں تو غلام ہو گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب جو بھی ہے اسی پہ رہوں گا. تو چچا عربہ بڑے خطرناک انسان, بڑے جاہل قسم کے انسان, نوجوان لڑکا ہے, ان کے چچا انہیں مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. اب انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ان کے جسم سے کپڑے نکال دیتے ہیں اور انہیں ننگا کر کے باہر دھکے دیتے ہیں. میرے دوستوں آج کا اگر نوجوان جی کوئی شخص اسے ننگا کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ یہ سوچے گا کہ اے اللہ زمین کھولنے میں اندر پھنس جاتا, اتنا شرمندہ ہو جائے گا. لیکن وہ صحابی باہر ننگے آ گئے, شرما رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. ماں آخرکار ماں ہوتی ہے, ماں رحم والی ہوتی ہے.
माँ फौरन आती है बाहर, अपने बेटे को उसकी चादर निकाल कर वो फेंकती है, बेटा पकड़ ले, और अपने शर्मगाह को अपने ऊपर ढाल ले। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माँ की चादर को लेते हैं, उसके दो टुकड़े करते हैं, एक नीचे बांध लेते हैं, एक ऊपर ओढ़ लेते हैं, इसीलिए उनका नाम ज़ुल्बजादैन, दो चादरों वाला रख दिए। अब कहाँ है रास्ता, किस जगह पर जाना है, कहाँ जाना है? घर से तो बाहर आ गए, अब सीधे निकले मदीने तैयबा की तरफ, जहां गुलामी कबूल किए वहां निकल रहे। रात पूरी चलते हुए सुबह सवेरा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर हो रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, दरबार में बैठे हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला अंदर दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल जाता है। सहाबा देखते हैं कि कौन आ रहा है भाई, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं खुश हो रहे हैं, कौन आ रहा है? तो हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ियल्लाहु तआला आ रहे हैं। आए अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर फरमाने लगे, अरे मेरे आका, सब कुछ छोड़ कर आया, मेरे साथ ये वाकया हुआ, मेरा जीजा मुझे मारा पीटा, मुझे कपड़े निकाल कर बाहर ढकेल दिया, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अरे मेरे हबीब, मैं आपकी दरबार में आ गया हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआएं देते हैं और उन्हें अस्हाब सुफ़ा में दाखिल करते हैं। मेरे दोस्तों, जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत में, कलिमे की मोहब्बत में कुर्बानियां देता है, अल्लाह उसकी कदर करते हैं। आज भी हम कुर्बानियां देंगे तो जरूर अल्लाह हमारी कदर करेंगे। कुर्बानियां देकर देखो, हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, वहां बीमार हुए, आखिरी लम्हात आ गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बोले कि हज़रत अब्दुल्ला का आखिरी लम्हे हैं, आप जरा आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खेमे में तशरीफ लाते हैं और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर को उठाकर प्यारे आका अपने गोद में सुला लेते हैं। कितने खुश नसीब सहाबी हैं। अल्लाह ऐसी मौत तो हमें नहीं मिलेगी, अल्लाह हमारी मौत के वक्त मेरे नबी का दीदार हो जाते, अल्लाह का दीदार हो जाते, कलीमे वाली मौत नसीब कर दे, ऐसे दुआएं करो। कितने नसीब है वो सहाबी की। उठाए हज़रत अब्दुल्ला के सर को गोद में रख लिए, पूछ रहे अब्दुल्ला क्या हुआ, वाह क्या लम्हा होगा, आखिरी लम्हे हैं, दोनों निगाहें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर है, आका की निगाहें अब्दुल्ला पर है, अब्दुल्ला की निगाहें आका पर। तो बातचीत कर रहे थे, इतने में रूह कब्ज़ हो गए। निगाहें आखिरी कहाँ थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। जिसके आखिरी निगाहें प्यारे आका के चेहरे पर हो, क्या वो जहन्नम में जाएगा? नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। अल्लाह हमारे भी जिंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब करे। इसीलिए हमारे अल्लाह वाले फरमाते हैं, दरूद कसरत से पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। पढ़ते रहो, रात में पढ़ते रहो और अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैं मेरे नबी की मोहब्बत में पढ़ लिया हूँ, मेरे नबी की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, सच्ची मोहब्बत से पढ़ेंगे, रोजाना अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब होगी। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला आखिरी लम्हे अल्लाह के नबी को देखकर उनकी रूह कब्ज़ हो गई। अब उसके बाद ये मैं क्या बता रहा हूँ, अल्लाह के इनामात, अल्लाह के रास्ते में जो कुर्बानी देता है अल्लाह उसे नवाजता है। किसी की मौत ऐसी नहीं आएगी। हज़रत अब्दुल्ला की मौत आई, किसे देख रहे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख रहे थे। उसके बाद और मर्तबा देखो, अल्लाह के नबी फरमाए, ऐ अबू बकर सिद्दीक़, ऐ उमर, इनको दफन करने की तैयारी करो, नहलाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक चादर को उठाकर देखी। क्यों? मेरा अब्दुल्ला मेरे रास्ते में आने वाले नंगा आया था, अब जा रहा है तो
میری چادر لے کر جائے. دیکھیے کیا اللہ انعام دے رہے ہیں. اس کے راستے میں جو قربانیاں دیتا ہے اللہ نوازتے ہیں میرے دوستوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو لے کر حضرت عبداللہ کے جسم کو لپٹا جا رہا ہے. پھر لے کر آ کر سامنے مسجد میں رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا ہے. یہ ایک بڑا انعام. آج ہمارے جنازے کی نماز کون پڑھاتے ہیں؟ محلے کے امام صاحب. لیکن وہ صحابی کی نماز میرے آقا پڑھا ہے. کتنی بڑی دولت ہے. پھر جب خبر کا مسئلہ آیا کہ خبر میں اترنا ہے, میت کو اتارنا ہے, تو میرے بھائیوں نوجوانوں سنو غور سے. تو خبر کا مسئلہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار خبر کے اندر اتریں گے اور میت کو لیں گے. یہاں کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار کوئی بھی نہیں. انہیں تو گھر سے باہر آ گئے نا بھائی, کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر گئے خبر اور فرما رہے ہیں اے ابو بکر و عمر, میرے دوست کو ذرا ادب کے ساتھ اٹھانا اور میرے حوالے کرنا. کیا بولے؟ عبداللہ کو ادب کے ساتھ اٹھانا, میرے حوالے کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں لیے اور زمین پر ادب کے ساتھ حضرت عبداللہ ذوالفضلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھے. اور رکھنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے اور دعا کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں اے کاش میری میت اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہوتی. صحابہ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں ایسی دعا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج تک ایسی دعا نہیں سنی. تو میرے دوستوں, نیچے رکھنے کے بعد میت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں چہرہ آسمان کی طرف کیے. اللہ سے فرمایا اے اللہ, میں عبداللہ سے راضی ہو گیا, تو بھی اس سے راضی ہو جا. سبحان اللہ, کیا الفاظ ہے دیکھو. میں عبداللہ سے راضی ہو گیا ہوں, تو بھی اس سے راضی ہوگا. سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا مقام ہے دیکھو. جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے اللہ اسے کیسے انعامات دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے کاش میری میت اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری میت کو نیچے رکھ کر دعا کرتے اے اللہ میں عمر سے راضی ہو گیا ہوں, تم بھی اس سے راضی ہو جا. میرے دوستو, جو بندہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے, قربانیاں دینے کا مطلب ذبح کرنا نہیں. میرے بھائیوں سمجھے نہیں آج تک اب قربانی کیا ہے. قربانیاں دینے کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹا دینا. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, مٹا دو اللہ کے راستے میں.